السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کیا نام ہے؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ لاہور سے سر میں نے کال کی ہے۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عدنان۔ ڈاکٹر بھائی خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ سر الحمدللہ الحمدللہ۔ حکم کریں ڈاکٹر صاحب۔ سر دو کویشچنز میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو چھوٹا سا ہے جی حضرت، ہم کافر کسے کہہ سکتے ہیں؟ کافر کے مختلف انواع ہیں بھائی۔ کافر ایک وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، دین اسلام سے خارج ہے، جی جی وہ کافر ہے۔ ایک وہ کافر ہے جو دائرہ اسلام میں رہ کے کافر ہوتا ہے، یعنی وہ ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو اسلام نے کفر قرار دیا ہے، لیکن بظاہر میں اس کے ساتھ اسلام کا معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ اسلام ہے شہادتین پڑھنے کا نام۔ جو شہادتین پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے فعل ایسے افعال اس سے صادر ہو جائیں کہ پھر وہ کافر بن جاتا ہے۔ مثلا وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ دے، گالی دے دے، یا قرآن کی کسی آیت کو کہہ دے میں نہیں مانتا، یا کہہ دے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، یہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یا پھر یہ باتیں بھی نہ کہنا اس کے دل میں، اپنے دل میں چھپائے، اپنے دل میں کہہ دے کہ بھائی میں پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، ایسے میں نے جھوٹی شہادت دے دی، تو وہ تو اللہ اس کے دل کا حال جانتا ہے، لیکن اگر اللہ نے خبر دی کہ ایک شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، اس نے شہادت جھوٹی انداز میں پڑھی، تو یہ سب کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کفر کے انواع ہے۔ جی جی حضرت، ماشاءاللہ پہلے تو میں منہ پہ تعریف نہیں کرتا، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا جتنا علم ہے میں بڑے شوق سے سنتا ہوں آپ کو۔ مجھے بس مسئلہ یہی تھا کہ ہم لوگ یہ کیوں ہر ٹائم لگے رہتے ہیں شیعہ کافر، سنی کافر، شیعہ کافر، سنی کافر؟ تو مطلب کافر کی جو آپ کی ڈیفینیشن سے جو مجھے معلوم میں آیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ہم کس بیس پہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں؟ تو یہ جو ہم تو اپنے بھائیوں کو کافر نہیں کہتے، شیعہ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو کافر کہہ دے۔ البتہ وہ جماعت احناف بھی جو ہیں، اہل سنت بھی جو ہیں، وہ اکثر شیعوں کو کافر نہیں کہتے، ان میں سے کچھ ہیں تکفیری حضرات، وہ اقلیت میں ہیں، اور وہ 1980 کے بعد ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا، ان کی فنڈنگ ہو گئی، تو وہ کچھ زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں، زیادہ سنائی دیتے ہیں، لیکن وہ اقلیت میں ہیں جو لوگ تکفیر کرتے ہیں، جو شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ لیکن عالم اسلام کی کہ اہل سنت کے جو بڑے بڑے مراکز ہیں، الازہر ہے، مدینہ منورہ ہے، سعودی عرب کے حیات کبار ہے، یہ سب شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سعودی عرب وہ وہابیت کا گڑھ ہے، وہ بھی شیعوں کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن وہ کچھ سیاسی وجوہات کے بنا پر اور کچھ جہالت کے بنا پر کچھ ایسے حضرات ہیں پاکستان میں کہ وہ تکفیر کرتے ہیں۔ جی تو حضرت یہی ریکویسٹ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی نصیحت پہ لے کے آئیں جو ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل و غارت اور یہ وہ، ہم مطلب مسلمان ہو کے، مسلمان دین امن ہے، سلامتی ہے، سلامتی کا دین ہے، اور ہم ماشاءاللہ جتنے آپ کو لوگ سنتے ہیں، جتنے آپ کی بات آپ کو چاہنے والے ہیں، آپ یہ بھی تھوڑا سا ان کو رائے راست پہ بھی لے کے آئے نا سارے لوگوں کو انشاءاللہ۔ ابھی اسی سے ملتا جلتا یہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ دیکھیں میں مطلب ماشاءاللہ آپ لوگوں کی وساطت کی وجہ سے اب ہمارا بھی علماء کے ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، نہیں تو ٹائم نکال کے جانا، مطلب آج کل آپ کو پتا ہے کہ جانا بہت مشکل کام ہو گیا اپنی تیز ترین مصروفیت کی وجہ سے۔ تو میں چند دن پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ملحد تھا وہ، جناب جی اب اسی کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ ہمیں کہتے ہیں، وہ ہندوؤں کو کہتے ہیں جی کہ آپ گاؤں ماتا کا پیشاب پیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا کہتے ہیں انہی کا پیشاب تجویز کیا تھا، تو آپ کس بیس پہ ان کو روکتے ہیں؟ کہ ہو سکتا ہے ان کے کسی مطلب، تو حضرت اس کے بارے میں تھوڑا سا نالج۔ تو اونٹ کی جو پیشاب ہے، جہاں تک مجھے خیال پڑتا ہے اس کا کچھ فوائد ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے سائنٹیفک، اس کے تجربے کے لحاظ سے اس کو کچھ فائدے ہیں، مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں اس مسئلے میں میری تحقیق نہیں ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا، لیکن وہ جو انڈیا والے وہ جو گائے کی پیشاب وغیرہ پیتے ہیں نا، وہ اس کو مقدس سمجھ کے، اس کو بھگوان سمجھ کر اس کو پیتے ہیں، وہ برکت کے طور پہ پیتے ہیں نا،
لیکن دیکھیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں رکھی ہیں. مثلاً وہ جو لوگ میڈیسن بناتے ہیں تو وہ تو بہت ساری چیزوں سے بناتے ہیں. آپ کو پتہ وہ سانپ کے زہر سے بھی وہ میڈیسن بناتے ہیں. اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں میڈیسن بنانے والے کہ ان کے جو تحقیقات ہوتے ہیں ان کے جو انگریڈینٹس لیتے ہیں تو مختلف چیزوں سے لیتے ہیں. وہ سور کے خون سے لیتے ہیں, سور کے ہڈی سے لیتے ہیں, اور گائے کے ہڈی سے لیتے ہیں. کتنے مختلف, وہ تو کیمسٹ جانتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, پرانے زمانے میں یہ تو ہوتا تھا کہ ہم اس طرح سنتھسائز کر کے میڈیسن تو نہیں بنتے تھے. سب نیچرلی جو ہوتا تھا وہی جو نیچرل فارم میں جو نیچر میں موجود ہے اسی سے لوگ کام چلاتے تھے. اگر دیکھیں ہم گائے کو مقدس نہیں سمجھتے, گائے کو بھگوان نہیں سمجھتے, گائے کو اللہ نہیں سمجھتے, یا اونٹ کو نہیں سمجھتے, ایک جانور ہے. اس کی جو پوزیشن ہے دنیا میں, جہان میں, ہماری زندگی میں ایک جانور کیا, اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں, اس پہ سواری ہوتی ہے, اس کا گوشت کھاتے ہیں. جیسے اس کا گوشت کھاتے ہیں, اگر اس کے کسی جزء میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت رکھی ہے, ٹھیک ہے نا, پیشاب جو ہے وہ جانور کی حرام نہیں ہوتی. اگر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ حدیث میں بھی ہے یا نہیں. جو ابوال الابل ہے, آپ نے اچانک یہ سوال کیا ہے, تو یہ اگر اس میں کوئی خاصیت ہو تو ہم اس کو مقدس سمجھ کے نہیں, اس لحاظ سے اس کا یوز کریں. جیسے ابھی آپ جائیں نا, اگر آپ فرسٹ ایڈ میں یا ڈیزرٹ سروائیول وغیرہ میں آپ جائیں, وہاں پہ کورس کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے اور آپ کو زخم ہو جاتا ہے, تو آپ پیشاب سے بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو اس کے انفیکشن کے ڈی انفیکٹ کر سکتے ہیں پیشاب کے ذریعے بھی, کیونکہ وہ اس میں ایسی مواد ہے انسان کے اپنی پیشاب سے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں. اچھا, ہاں صحیح ہے نا, ڈسنفیکٹ پیشاب ڈسنفیکٹ کر لیتا ہے نا انسان کا جو اپنا پیشاب ہے. جی بالکل ڈسنفیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ تو ڈاکٹر بھی کرتے ہیں. تو اس میں اب کوئی کہتے مذاق اڑا دے ڈاکٹروں کا, کوئی ہے دنیا میں ڈاکٹروں کا مذاق اڑا دے کہ تم یہ غلط کیوں کیسے کہتے ہو. تو جو ہندوؤں کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندر کی وہ پوجا کرتے ہیں یا گائے کی پوجا کرتے ہیں, ان کو مقدس سمجھتے ہیں, یا چوہے کی پوجا کرتے ہیں اس کو مقدس سمجھتے ہیں, یہ بہت مختلف ہے. اس سے اگر ہم کہیں کہ آپ مثلا اپنے پیشاب سے اگر آپ کبھی مجبوری پڑے اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو ڈس انفیکٹ کر دو, یا کسی ان کے پیشاب سے ڈس انفیکٹ کر دو جانور, تو اس میں زمین آسمان کا تفاوت ہے. ہر عاقل کو اس کا فرق معلوم ہے. اب لوگ جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں وہ ان کی جہالت ہے, ان کی حماقت ہے, اور وہ بات نہیں سننا چاہتے. وہ اس بات کا جواب بہت واضح ہے. ڈاکٹر صاحب سر ایک چھوٹا سا اب جو اصل کویشچن تھا اس پہ اگر آ جاؤں اجازت دیں تو. جی سر. حضرت ہمیں یہ حکم کہا گیا ہے کہ نماز جو ہے سمجھ کے پڑھی جائے. جی سر. سر نماز شروع کرتے ہیں ہم الحمدللہ سے, اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. جی ٹھیک ہے جی, ہم مطلب دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد یکدم اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے, جیسے کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں, قل هو اللہ احد. جی. تو حضرت اس میں لفظ آ گیا کہو اے لوگو. اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, امام صاحب یہ فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو پھر تو چلے سمجھ آتی ہے کہ پیچھے جو امتی کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, مقتدی جو نماز ساتھ میں پڑھ رہے ہیں ان کی تو سمجھ آ جاتی ہے. اگر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں اور بیچ میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہوں, تو اس کے میں کس کو وہ لفظ کہہ رہا ہوں نماز میں, جو میں بیسیکلی بڑی دیر سے جس وجہ سے آپ کو زحمت دی ہے بیسیکلی. تو آپ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ اس طرح میرے سے گفتگو کرو, اس طرح میرے سے بات کرو. تو قلب کا توجہ اللہ کی جانب ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے دل کے حال جانتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن مجید کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بولا ہے. اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اور یہ ذکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش عبادت کے طور پر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قل هو اللہ, ہم کسی کو حکم نہیں دیتے, نہیں کہ کسی کا حکم دیتے, نہیں, یہ ہمارا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. میں جب کہتا ہوں قل هو اللہ احد, میں کسی کو حکم نہیں دیکھ رہا, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے. اللہ نے اپنے عبد سے کہا, اس نے مجھ سے فرمایا, مجھ روسیا سے اللہ نے خطاب کیا کہ اے میرے بندے اس طرح بولو. اللہ کی نماز میں کبھی وہ مجھ سے بات کرتا ہے, کبھی وہ اللہ مجھ سے بات کرتا ہے, اور کبھی میں اس سے بات کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے بات کرتا ہے قل هو اللہ احد, جب میں اسے بات کرتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. یہ اس میں
یا سورہ حمد میں پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، اب میرا رب جو ہے مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ نماز ایک گفتگو ہے، مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور نماز جماعت میں بھی اس طرح نہیں ہے کہ امام جماعت وہ نمازیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بولو اللہ احد، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بولے. میں جو آپ کی بات سے مطلب لیا ہے کہ نماز میں کچھ ہم اللہ کی طرف سے بیان فرما رہے ہیں اور کچھ اپنی طرف سے. بندہ اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے. جی ہاں، بندہ اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے. اللہ ہم سے خطاب کرتا ہے اور ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا حضرت، اس نماز کے اوپر کوئی ڈیٹیل ویڈیو آپ دینا سر، مطلب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. مطلب انشاءاللہ اگر میں اس کو مطلب سائنٹیفکلی اگر اس کو میں اپنے مطلب چیک کروں، اگر کوئی میرے سے کویشچن کرتا ہے برین کے اوپر کچھ لکھو، ہارٹ کے اوپر کچھ لکھو، اب میں برین کے اوپر لکھتے لکھتے یکدم ہارٹ کے اوپر لکھ دوں یا لنگس کے اوپر لکھ دوں، کڈنی کے اوپر لکھ دوں، سر وہ اس چیز کی پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی. جو میرے نزدیک جو چیز کی دعا، نماز دعا ہے، ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نماز کے درمیان میں یکدم یا مطلب ہم کبھی مومنوں کو خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت اس میں تھوڑی سی کنفلکشن ہے، تو حضرت کبھی آپ کنفلکشن کوئی نہیں ہے بھائی، سب مسلمان یہ نماز پڑھتے ہیں، سب یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. اللہ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں نا تو یہ قرآن مجید کا سورہ پڑھ کے کہتے ہیں نا، تو اس میں اگر کوئی اللہ کا فرمان ہے تو ہم اللہ کا فرمان سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے نا. اللہ کا فرمان سمجھ. اب میں ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن جب میں ابھی دیکھ میں ویسے بھی قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے بیٹھ کے قبل و رخ ہو کے وضو کر کے میں بیٹھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، تو یہ عبادت ہے، یہ بالکل اللہ کی عبادت ہے. وہ سارا کلام اللہ کا ہے. میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں تو وہ عبادت ہے. اس کو میں جتنا حضور ذہن کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ پڑھوں گا، جتنا میں اس پہ تدبر کروں گا، جتنا میں اس میں مجھے خشوع آئے گی، رقت آئے گی، تو اللہ کا کلام. اوکے، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر صاحب بہت سلامت رہو، بہت مہربانی. جی علی مصطفیٰ بولیں. السلام علیکم، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، پہلے تو میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. جی ویسے تو میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں، لیکن فی الحال جو ہے میں پاکستان میں ہوں. تو 6 مہینے پہلے جو ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، تو میں ایتھسٹ بن گیا تھا. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ہوا بھائی مجھے یہ نہیں صحیح لگا، کیونکہ مذہب کو پہچاننے کے لیے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک کیا مذہب کی سائنس ٹھیک ہے، اس مذہب کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مجھے تو یہ کسی مذہب کے اندر جو ہے وہ صحیح نہیں لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایتھسٹ ٹھیک ہے. تو کچھ سوال میرے آپ سے ہیں جو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں آپ سے. جی پوچھیں. جی تو پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ کیا یا اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے پہ یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن تسلی کے لیے جو ہے وہ دکھا دے. تو یہ آپ نے سنا ہوگا قصہ. تو اس کے اندر سر جو یہ بات ہے کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ اللہ کے پروفٹ تھے. انہوں نے جب تک اپنی آنکھوں سے لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرے گا، کیونکہ وہ پروفٹ تھے، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر یقین نہیں کیا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مسجد کے اندر جو مولوی ہوتا ہے وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کی جو کلینکل ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے یا فیور ہے، یہ ٹھیک کر دے. وہ یہ دعا نہیں مانگتا کہ یا اللہ اس کا کٹا ہوا پیر واپس کر دے یا اس کا جو ہے کٹا ہوا ہاتھ واپس کر دے. یعنی اس کو بھی اپنے خدا کی لیمیٹیشنز کا یا تو پتہ ہے کہ یہ خدا نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جب حضرت ابراہیم نے یقین نہیں کیا آنکھوں سے دیکھے بغیر، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو عام لوگ ہیں. جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن بھیجنے سے پہلے رسول بھیجا ہے جو قرآن کا معلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. تو لازمی بات ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، وہ انہی شبہات میں دوچار ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا ہے کہ تو مجھے دکھا مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کیا تیرا ایمان نہیں؟ کہا جی میرا ایمان ہے، لیکن میں اپنے دل کی اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو اب دل کا اطمینان نہیں تھا پہلے،
آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی جو تفسیر ہے اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لی ہے. اس کا تفسیر جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی جب اللہ سے دعا کرے گا کہ مردہ کو زندہ کرو، تو اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں، خود ابراہیم ہے. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کہ تم مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے. وہ اس سے اللہ نے کہا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا اطمینان ہے، ایمان ہے، لیکن میں یقین کرنا چاہتا ہوں. یہ اطمینان قلب اس لیے نہیں ہے، اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے. جو شخص اس بات پہ شک کرتا ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ نے جب یہ ایک دفعہ بنایا ہے، جس نے مثلا دیکھ لیں، میں ایک دفعہ اگر آپ کسی ہوٹل کے شیف کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ چکن کڑھائی بناتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے. وہ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا علی مصطفیٰ؟ جی بنا سکتا ہے سر. جاپان نے اگر جاپان کی کمپنی نے اگر ایک ٹویوٹا کار بنائی ہے تو دوسرا بھی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے سر، لیکن یہ پروف سن لو بھائی، بنائی تو خدا نہیں ہے. تو سن لو، میں کوئی پروف نہیں ہے. تو سن لو، وہ پہلے وہ الگ بات ہے. آپ دیکھیں، آپ یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا نہیں بنایا. آپ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہے، وہ دوبارہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. آپ تو اس کو پوچھ رہے ہیں نا. ہر سوال کے اپنے رتبے ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اس کو تو شک تو نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اس کو تو یقین ہے کہ اللہ ہے. اور اللہ نے یہ دنیا ایک دفعہ بنایا، اس جیسا 1000 مرتبہ بھی بنا سکتا ہے، اور اس کو تباہ کر کے 1,00,000 مرتبہ بھی بنا سکتا ہے. دوسری دفعہ بنانا کیا چیز ہے؟ وہ جو سوال کر رہا ہے کہ تم سن لے بھائی، سن لے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہا ہے، یہ سوال نہیں کر رہا کہ مجھے شک ہے کہ تو مردہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، مجھے دکھا دے. وہ اس بات پہ کہ میں اطمینان کروں کہ وہ نبی میں ہوں. اللہ کے ایک نبی آئے گا کہ اگر وہ اللہ سے طلب کرے کہ مردے کو زندہ کرو، تو اللہ اس کی دعا پر مردے کو زندہ کرے گا، اس کے خواہش پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ وہ نبی میں ہوں، تو اس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے دکھا دے تو مردے کو زندہ کرتا ہے. پوچھا کہ تجھے ایمان نہیں؟ مجھے ایمان ہے، لیکن میرا قلب مطمئن ہو جائے. کس بات پہ مطمئن ہو جائے؟ اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ میں وہ نبی ہوں، اس بات پہ نہیں کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے. یہ تو واضح بات ہے. جو اللہ کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے بنایا ہے. تو جس نے بنایا ہے وہ دوسرا نہیں بنا سکتا. جس نے اتنے لوگوں کو ایک دفعہ بنایا، پہلی بار دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے بھائی. دیکھیں بھائی، ہمیشہ ایک گھڑی جو بنی ہے نا، پہلا واچ جو بنی ہے، یہ پہلی گھڑی کو ڈیزائن کر کے بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے. یہ دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کوئی مثلا آپ نے کبھی کوئی چکن کڑھائی نہیں بنائی ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ بنا لیا، دوسری دفعہ اس سے آسان تر ہوتا ہے. یہ سب لوگ جانتے ہیں. جس اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے مٹی سے، خاک سے، یہ نہیں تھے اللہ نے بنایا، وہ دوسرا بھی بنا سکتا ہے. 1000 دفعہ تباہ کرے 1000 دفعہ بھی بنا، 1,00,000 تباہ کرے 1,00,000 دفعہ بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے پاور میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے علم میں کوئی لمٹ نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سوال نہیں کر رہے تھے کہ تو مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے اس بات پہ شک ہو گیا، اطمینان کی ضرورت ہے. وہ کس بات کی کر رہے تھے؟ وہ اس بات کے وہ نبی میں ہوں، وہ پیارا نبی جو اللہ سے دعا کرے گا کہ مردے کو زندہ کر، اس کی بات پہ مردہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ میں ہوں. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ اب بولیں. تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ سے کتنے سوال کر سکتا ہوں، پھر اس کے مطابق میں وہ سوال چن لوں. سوال کر لیں، آپ سوال کر لیں بھائی، جتنے آپ، میں کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں ہوں، آپ سوال کر لیں. سر بگ بینگ کو آپ مانتے ہیں؟ جو بگ بینگ کا ایکسپلوژن ہوا تھا اس کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، بگ بینگ خود سائنٹسٹ نہیں مانتے، وہ ایک تھیوری ہے. خود سائنٹسٹ نہیں مانتے، خود کہتے ہیں وہ ایک تھیوری ہے. وہ کوئی فیکٹ تو نہیں ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ. سر اچھا یہ ایک ہے کہ میں نہیں، کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے، سن لے ایک منٹ، کوئی نہیں کہتا کہ بگ بینگ جو ہے وہ حتماً واقع ہوا ہے. یہ ایک اسپیکولیشن ہے. آپ سمجھتے ہیں اسپیکولیشن کو نا؟ ایک گیس ورک ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس حد تک ہم مانتے ہیں، اس حد تک ہم مانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ اور ایکسپلینیشن ہو. تو سر اگر آپ یہ مانتے ہیں تو سائنٹسٹ ایکسپلوژن جو ہوتا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. تو یہ اسلام کے اندر جو کہا گیا ہے کہ 1 سیکنڈ میں یہ دیکھ لوں،
جو اسلام کے اندر کہا گیا کہ سورۃ الانبیاء کے اندر کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے زمین اور آسمان کو الگ الگ کر دیا. ایک اس صورت کے اندر یہ تھا، اور ایک میرے خیال سے تھا سورۃ کاف کی آیت نمبر آیت پڑھو نا، تو میں جواب دوں. میں اس طرح جواب نہیں دے سکتا بھائی. اب آیت کے دیکھیں، آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، اس کے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. آیا میں کیا لکھی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. ایگزیکٹ ورڈنگ کی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کے ترجمے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. آیت نمبر 30 کے اندر، سورۃ نمبر انبیاء کا آیت نمبر 30 میں پڑھیں. اس میں کیا بولا؟ سوال کیا اس میں کون تعالیٰ؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام چیزیں ہم نے پانی سے بنائی. تو سر جب زمین بنی تو سائنس تو یہ مانتی کہ جب وہ ایکسپلوژن کے بعد جب زمین تھی تو وہ زمین تو تھی ہی نہیں، وہ تو صرف پانی تھا. اور ایک اس کے اندر یہ اٹھتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ جب زمین تھی ہی نہیں تو کون سے کافر اس ٹائم پر دیکھ رہے تھے کہ کیا کافروں نہیں؟ نے وہ جو دیکھا نہیں، وہ دیکھا سے مراد ہے کہ یہ سوچتے نہیں نا. وہ تو سوچتے، وہ تو بہت ہوتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اور سورۃ یہ شاہد ہے نہیں. آیت 38 ایک منٹ ایک کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم ير الذین كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. اچھا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ایک دوسرے سے الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا. یعنی زندگی کی جو اساس ہے، حیات، بایولوجیکل لائف کا جو اصل سورس ہے وہ پانی ہے. اچھا، وہ ایمان نہیں لاتے. تو اس میں مشکل کیا ہے بھائی؟ یہ تو سائنس کے موافق ہے. سر یہ ہے نا کہ جب زمین اور آسمان کون سے جدا جدا کیے جب زمین تھی ہی نہیں اس ٹائم پر. بھائی وہ آپ بگ بینگ بھی تو یہ کہہ رہے کہ سب جڑے ہوئے تھے، پھر وہ الگ ہو گئے نا. تو زمین جب سر بگ بینگ کے بعد جب زمین تھی وہ صرف پانی تھا اس ٹائم پر. نہیں زمین ہوئی تھی. نہیں وہ زمین کے فارمیشن کی پہلے تھی نہیں دنیا پہ. اوپر ارتھ کا جو پلینٹ تھا اس پر زمین تھی نہیں، وہ تو صرف پانی تھا. وہ تو اس کہاں پہ پانی تھا اس پر. آپ زمین کے جو پلانٹ ہے نا، زمین کے جو پلانٹ ہے، ارتھ کی جو پلانٹ ہے، اس کی بڑی تاریخ ہے. آپ زمین سے مراد خشکی لیتے ہیں. اس زمین سے مراد یہاں پہ خشکی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں خشکی پانی ہے، زمین نہیں ہے. خشکی مراد نہیں یہاں پہ. سر پھر اللہ نے کوئی ایسی لینگویج میں قرآن کیوں نہیں بھیجا جس کی تشریح الگ الگ نہ ہو سکے؟ یہ تو اس کی تشریح الگ الگ ہی نہیں ہے بھائی. عرض کا مطلب خشکی نہیں ہے. سنی مانتے ہیں کہ اس کی تشریح الگ کر دیتے ہیں. شیعہ جو ہیں وہ کچھ الگ کر دیتے ہیں. آپ اس قرآن اگر آپ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آیا بہت واضح ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ رہے نا. ابھی آپ کوئی کہتے ہیں مثلا پنجابی کا کوئی شعر ہے یا اردو کا کوئی شعر ہے، اس کو اگر وہ صحیح نہ سمجھے تو وہ اردو والوں کو ڈانٹ لیں کہ بھائی آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کی زبان ہی غلط ہے. وہ تو اس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا. یہ تو آیا میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جو کہہ رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا، اولم یر، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ آپ کہتے ہیں اس زمانے میں کافر ہی نہیں تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ غلط ترجمہ کر کے دیکھیں، آپ الفاظ کو نہ سمجھیں، اس کو لٹرلی لے لیں. بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو لٹرلی لٹرل سینس میں لینا غلط ہوتا ہے. مثلا اردو انگلش میں سے بہت ساری باتیں. اولم یر الذین، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا انہوں نے نہیں سوچا. اس کا مطلب یہ ہے. عربی زبان میں رؤیت جو ہے، رؤیت دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور رائے سے بھی ہے، سوچنے کو بھی کہتے ہیں. رائے تو سوچنے کو بھی کہتے ہیں، رائے تو دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھنا جو ہے وہ سوچنے کے معنوں میں. یہ ایک ہی، ان کا مصدر ایک ہے، ان کا جڑ ایک ہی ہے. مثلا رائے اور رؤیت یہ ایک ہی مصدر سے ہے. یہ کبھی یہی یرا کبھی سوچنے کے معنوں میں آتا ہے، کبھی دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے. تو اس شخص نے یہ بھی اس آیت کو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے اولم یر الذین کفروا، کافر تو تھے نہیں، دیکھتے کیا تھے؟ اور بھائی اس سے مراد ہے کہ سوچا نہیں ان لوگوں نے کبھی. یہ زمین و آسمان ایک تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، الگ کر دیا. سر یہ پوائنٹ آپ نے کلیئر کر دیا، تھینک یو سو مچ. اچھا، اس کے علاوہ سر ایک یہ ہے کہ حرام اور حلال جو کھانے میں چیزیں کی گئی ہیں، تو پگ جو ہوتا ہے، سور، اس کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے، اس کے اندر تو وائٹامن B1 B2 B6 B12 زنک اور سیلینیم ہوتا ہے، تو جو کہ ہارٹ کی ڈیزیز کو
اوسٹیوپروسس کی ڈیزیز کو 16 ٹائم بیف سے زیادہ جو ہے کم کر دیتا ہے. تو اس کا کیا ریزن تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا اور بیف حلال کر دیا گیا؟ اور جو گدھا ہے، گدھا ڈونکی، وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے لیکن اس کو پھر بھی حرام کر دیا گیا. تو اس کی کیا وجہ، یا کچھ ایسی چیزیں جو جن سے اختلاف تھا اللہ کو وہ انہوں نے حرام کر دی؟ اور پہلی بات یہ ہے دیکھیں یہ جو سائنس ہے ہمارے پاس، جو موجودہ سائنس ہے نا، یہ جتنا بھی آگے بڑھے یہ سب چیزوں کو نہیں جانتا. دنیا بہت، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بہت کمپلیکس ہے. میری گفتگو ہو رہی تھی ایک دن، ایک آدمی ہے وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، وہ کیمسٹ ہے، پی ایچ ڈی کی اس نے کیمسٹری میں امریکہ سے. اس کا بھی نظریہ ہے کہ یہ دنیا میں جو آبجیکٹس ہیں یہ انفینٹلی کمپلیکس ہیں. انفینٹلی کمپلیکس ہیں کیا مطلب؟ کہ جتنا آپ ان کو اسٹڈی کرو اتنے ہی نئی چیزیں آپ میں اس دریافت کرتے جاؤ گے. یعنی ایک ہی چیز، مثلا ایک سیل ہے، اس طرح نہیں ہے. اس سیل کو آپ جو ایک مائکروب ہے، ایک امیبیا ہے، اس کو آپ اسٹڈی کرو گے اس طرح نہیں کہ ایک عرصے کے بعد آپ رک جاؤ گے، اس کے بعد مزید دریافت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. آپ جتنا اس کو اسٹڈی کرو گے اتنا ہی زیادہ نئی چیزیں آپ وہاں سے دریافت کرو گے. اسی طرح ایٹم ہے، اسی طرح سب ایٹمک پارٹیکلز ہیں، ان کو جب آپ اسٹڈی کرتے جاتے ہیں تو نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ پگ میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنے مائکرو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ان کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی نے ان کو ڈسکور نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. سائنس صرف یہ کہتا ہے کہ جہاں تک میں نے ڈسکوری کی یہ چیزیں ہیں. اب وہ جہاں تک آپ کی ڈسکوری نہیں پہنچی ہے، سائنس نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے کیا ہے. سائنس کہتا ہے اس سے آگے میں اندھا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے نا، ہم صرف باڈی نہیں ہیں، ہماری ایک روحانیت بھی ہے، وہ اصل ہے ہماری، ٹھیک ہے نا. اور ہماری ایک آخرت بھی ہے، ایک انفینٹ لائف ہے، ایک غیر محدود زندگی ہے اس دنیا کے بعد. ہم دنیا میں جو اعمال بجا لاتے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ہماری اسپرچوالٹی پر، ہماری معنویت پر، ہماری روحانیت پر، اور اس کا کیا اثر ہوگا ہماری آخرت انفینٹ لائف پر. سائنس کو کیا معلوم؟ سائنس تو ان باتوں، وہ بایولوجی کو کیا معلوم، کیمیکل بایولوجی کو کیا معلوم، بایو کیمسٹری کو اس مسئلے میں وہ کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں پہ ہمیں اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کیا وہ چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم انجام نہ دیں، یہ سائنس کو کیا معلوم، ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب ہم مان لیتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ وہی خالق ہے جس نے مٹی سے، خاک سے، دانے سے وہ درخت نکالتا ہے، درخت جنگل نکالتا ہے. اللہ سبحان اللہ، کہ اگر اس درخت کے ایک پتے میں سارے سائنٹسٹ اپنی ساری زندگی لگا دیں، اس کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے. اس کی حکمت کو، اس کا پاور کتنا ہے، اس کا علم کتنا زیادہ ہے، اس کی حکمت کتنی زیادہ ہے، اور اس کا رحمت کتنا زیادہ ہے، وہ تو کوئی اس کو سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی حد ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا اسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اس رب نے جب کہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، میرا علم محدود، میرے آنکھیں اندھے، اور اس کا علم لا محدود، جب اس نے بیان کیا ہے تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اگر مجھے سمجھ بھی نہ آئے نا، سمجھ نہ بھی آئے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے، تو میرا کام ہے طاعت کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں ابھی آپ جاتے ہیں نا، میں مثال دوں آپ کو. ایک بچہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے والد صاحب ہیں، اس کے والدین ہیں، ماں ہے. وہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو چاقو ہے، کچن میں جو چاقو پڑی ہے وہ دیا جائے، اس کو نائف دیا جائے. وہ تو چاہتا ہے، وہ چمکدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلے. ماں جو ہے کبھی اس کو نہیں، چاقو نہیں دے گی، ٹھیک ہے نا. اب بچہ جو ہے وہ تو اس کے سوچ میں تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ میری ماں جو ہے بڑی ظالمہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں، مجھے کھیلنا نہیں دیتے. لیکن ماں کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت مضر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری علم محدود ہے اور نہایت ہی محدود ہے، ہم جتنا سمجھ لینا، وما اوتیتم من العلم الا قلیل، دنیائی علم ہماری بہت ہی قلیل ہے. ہم دنیا کے ایک کونے میں، یہ دنیا کتنا وسیع ہے، اس میں ایک اندھے جانور کی طرح پڑے ہیں. کچھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے، لیکن ہمیں بخوبی نہیں معلوم کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، اور دنیا میں اشیاء کے یہ کیا چیزیں ہیں، اور ہماری عاقبت کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دیا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، آف کورس وی ہیو ٹو اوبے. عقل یہی کہتی ہے، اور انسان کی فطرت بھی یہی کہتا ہے. اوکے،
پھر عقل تو یہ بھی کہتی ہے سر کہ اگر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو آپ میرے سے وجہ مانگیں کہ میں کیوں نہ کروں. اگر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ چیز نہ کھائیں یا یہ چیز کھائیں تو اس کی وجہیں بھی بتانی چاہیے. جیسے گدھے کا میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ گدھا جو ہے وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے مگر اس کو حرام کر دیا گیا. اب گدھے بیچارے سے اللہ کا کیا جو تھا اختلاف تھا یا کیا تھا جس کو بول رہے ہیں آپ, جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حرام کر دیا. جی اب وجہ دیکھیں, اکثر چیزیں ان کے وجوہات بہت واضح ہیں. جو شخص پگ کو دیکھتا ہے نا, آپ جا کے پگ کو دیکھ لیں, نستجیر باللہ, ایسا غلیظ جانور, ایسا بدصورت جانور, ایسا بدبودار جانور جو اپنی ہی, یعنی دنیا میں دو جانور ہیں جو اپنی اس کو کھاتے ہیں, اپنی ایکسکریشن کو کھاتے ہیں, اپنے ہی مدفوع کو کھاتے ہیں. ایک پگ ہے, ایک ڈاگ ہے, ایک سور ہے اور ایک کتا ہے. بالخصوص سور اتنا نجس جانور, توبہ توبہ توبہ. تو یہ تو واضح ہے کہ وہ ایک نجس چیز ہے, اور پھر اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ڈاکٹر وغیرہ خود ہی کہتے ہیں, وہ تو اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے, اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. وہ تو آج کے دور میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, سب سے پہلے جو منع کرتا ہے آپ وہ پورک وغیرہ نہ کریں. اچھا, یہ تو بہت واضح ہے. جہاں تک گدھے کا تعلق ہے تو شیعہ مذہب میں گدھا حرام نہیں ہے. شیعہ مذہب میں گدھا مکروہ ہے. گدھے کا گوشت مکروہ ہے, حرام نہیں ہے شیعہ مذہب میں. تو آپ کا سوال ہی بھیجا. جی اوکے جی سر, یہ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ, ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ صورت کا بتا دیتا ہوں, 1 منٹ بس. لیکن آپ کے سوالات ہی غلط ہیں نا, آپ کے سوالات ہی غلط ہیں. دیکھیں, آپ کے سوالات غلط ہیں. آپ کے فروعات میں بات کرتے ہیں. اصل پہ پہلے انسان بات کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یا نہیں بھیجا. اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اللہ کی جانب سے, تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے. تو پھر تو اوبیڈینس کے سوا کوئی سبمیشن کے سوا, اوبیڈینس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو چھوڑ کے وہ سر اگر میں بات کرتا تو وہ لمبی ہو جاتی, اس وجہ سے میں نے آپ سے کچھ وہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے نا, کہ آپ ایتھیسٹ بن گئے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. سر دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہونے کی. میرے پاس لاکھوں دلیل ہے. میرے پاس دنیا کے جتنے ذرات ہیں ان سے زیادہ دلیل ہے. دنیا میں کتنے ایٹمز ہیں ان سے زیادہ میرے پاس. ایک ہوتی ہے سر ہیومن گائیڈنس, ایک ہوتی ہے ڈیوائن گائیڈنس. جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے, اس کے اندر ہم ایک غلطی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے. ہیومن گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ انسان کی طرف سے دی جاتی ہے, اس کے اندر ہم وہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. وہ آپ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس ہے, ہیومن گائیڈنس ہے, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں. وہ آپ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے, اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں. بہرحال آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, ایتھیسٹ, دلیل بتاؤ نا, دلیل دے دو. سر آپ ہونے کی بھی تو دلیل دینا کوئی نہیں. وہی دیکھیں لاجیکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے. لاجیکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے اللہ کا وجود ہے, کہتا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس پوزیشن میں سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے کہ دلیل لا دے. سب سے پہلے دلیل اس شخص کا بنتا ہے کہ جو کہتا ہے نہیں ہے, جو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کہہ دو نا, دیکھو 3 پوزیشن آپ یہاں پہ متصور ہے. ایک پوزیشن ہے اس شخص کا جو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے, میں حیران ہوں, ہو سکتا ہے اللہ ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے, ہو سکتا ہے اللہ ہے, ہو سکتا ہے نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. مجھے دلیل کی تلاش ابھی تک مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملا, اور مجھے نہ ہونے کی بھی ایویڈنس نہیں ملی. ایک پوزیشن ہے, سن لیں, ایک پوزیشن ہے جو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے, یہ دوسرا پوزیشن. تیسرا پوزیشن ہے کہ کہتا ہے نہیں, میرے پاس ایویڈنس ہے کہ اللہ ہے. یہ 3 پوزیشن. اب آپ کا جو پوزیشن ہے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور میرا پوزیشن ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ ہے. جب یہ 2 پوزیشن ہے, لاجیکلی کس کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دلیل لے کے آئے. جی وہی میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں سر, اللہ نے ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت کوئی نہیں دیا. اللہ خدا ہے, وہ چاہے تو وائٹ ہاؤس کے سامنے آ کے بول دے کہ یہ میں خدا ہوں, یہ میرا آرڈر ہے. ہزاروں سال سے جو مذہب کے اوپر لڑائی چلتی آ رہی ہے وہ بھی ختم. وہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ کو کس چیز یہ آپ کے پوزیشن کو غلط ثابت کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں, آپ کہتے ہیں اللہ نے اپنے وجود کا ایویڈنس نہیں دیا. ایویڈنس کا نہ ہونا اور ہے, بہت ساری چیزیں دنیا میں میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. اسی ہم نہیں مان رہے سر, اسی نہیں آپ سوچیں بھائی, ایویڈنس نہیں دیا گیا, یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں آپ بالکل آپ کے میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی پوزیشن بہت اسٹوپڈ ہے, حماقت ہے.
آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ اللہ، میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وجود کا ایویڈنس نہیں ہے. دیکھیں ان دو باتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کیا وہ ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے؟ ان دونوں ایک پوزیشن اختیار کرو نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے پتہ نہیں ہے، اللہ کے وجود کا بھی مجھے ایویڈنس نہیں ملا. اوکے، یہ الگ بات ہے. تو پھر یہ ادعا نہ کرو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور کہہ دو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے. کہ ہمیں پتہ ہے اللہ ہے، تو پھر آپ بھی کوئی ایویڈنس آپ کا دینا نہیں، کہ آپ بھی یہ مان نہیں. سب سے پہلے آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کروں نا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، آپ نے کس دلیل پہ کہا کہ نہیں ہے؟ پہلے آپ اعتراف کرو کہ تیرے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، پھر میں دلیل لاتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے نا. آپ جب تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے، یہ جتنے ایتھیسٹ پڑھتے ہیں نا دنیا میں، کہتے ہیں اللہ نہیں، اللہ نہیں، ان کے ایک کے پاس دلیل نہیں ہے. سب اسی طرح ہیں. ان سے جب دلیل مانگتے ہو تو کہتے ہیں کہ ان کے وجود کا دلیل نہیں ہے. وہ بھائی یہ دو مختلف باتیں ہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کہ عمران خان پاکستان کے مثلا عمران خان کے پاس کتنے پیسے ہیں، کہ ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. مجھے اگر کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعا نبی تھے یا نہیں تھے، اس کو نہیں معلوم، کیا وہ ادعا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ یہ ادعا کر سکتا ہے؟ تم ادعا ایک طرف سے کہہ رہا ہو کہ اللہ کے وجود کے ایویڈنس نہیں ہے، دوسری طرف کہ اللہ کہتے ہو اللہ کا وجود نہیں ہے. اور بھائی وہ ایویڈنس تجھے نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، اس کا وجود نہیں ہے اس کا. تم اس کے نہ ہونے پر دلیل لاؤ. نہ ہونے پہ دلیل لایا تو بات ختم ہے، بات ختم ہے. پھر نوبت ہی نہیں آتی کسی دوسرے بات کی. اگر نہ ہونے پر تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اس وقت بنتا ہے کہ میری دلیل کو دیکھا جائے کہ کیا اللہ کے وجود کا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. پہلے تم دلیل لے کے آؤ کہ اس کا وجود نہیں ہے. نہ تم دلیل لا سکتے ہو، نہ رچرڈ ہاکنز دلیل لا سکتا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. اجازت دیں میں آپ بولوں جب آپ اجازت دیتے ہیں. پھر سر دنیا جب سے سٹارٹ ہوئی ہے نا، اس میں 10,000 ریلیجن آ چکے ہیں، 10,000. تو آپ یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ کا ہی ریلیجن ٹھیک ہے؟ اور بھائی کیونکہ 10,000 ریلیجن، ہر بندے سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا میرا ریلیجن ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیسے اتنے دعوے سے اور اتنے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کیا تعلق؟ ہم نے ان سے سوال کیا بھائی، دیکھیں بھائی صاحب، ہم ادھر پاگل ہیں، ادھر ہم کیا آپ ہمارے عقل کے ساتھ تم کھیل رہے ہو؟ بات نہیں کرنا آتا تو نکل جاؤ یہاں سے. بات کرنا آتا ہے تو سوال کا جواب دے دو. ریلیجن 10,000 ہے، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے ریلیجن سے؟ یہ دوسرا سوال ہے. موضوع سے نہ ہٹو، موضوع سے نہ بھاگو. اصل جو کسی بھی ریلیجن، سب یہ ریلیجن جتنے دنیا میں اس بات پہ سب کا یقین ہے کہ اس زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، سب اس کے صفات پہ ان کا، اس مسئلے پہ ریلیجنز کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے دنیا میں ریلیجنز ہیں وہ اللہ کے کسی فارم کو مانتے ہیں، صفات میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن میں اس پہ نہیں، وہ ہے یہ نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. 10,000 1 لاکھ ریلیجن واپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ سوال کا تعلق نہیں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس سوال کا جواب ہے کہ تیرے پاس، تو کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اور تیرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے. دلیل دے دو، کہہ دو کہ نہیں ہے تیرے پاس دلیل، ختم بات. میں آگے بڑھتا ہوں. اگر دلیل اعتراف کرو. سوال اگر سوال کرتا ہے ایک بندہ، اس کے آگے سے جواب دیا جاتا ہے، اس کے جواب میں سوال نہیں کر دیا جاتا. میں نے آپ سے دلیل مانگی، آپ میرے سوال کا جواب دیں، نہ کہ جواب کے اندر آگے سے. اوکے بھائی صاحب، پھر بات ہی ختم ہے. جب آپ کو اتنا نہیں پتا چل رہا، میں دیوار سے بات کر رہا ہوں، تو آپ کا پوزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ حیران ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. یہ میں 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں. دیکھو عزیزوں، ان سب لوگوں کے یہ المیہ ہے کہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں. ایتھیسٹ کا کیا؟ اللہ کا وجود نہیں ہے. دلیل مانگو، دلیل ایک کے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ، پر کہتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. ان دو باتوں میں آپ کو نہیں فرق آ رہا؟ ان دو باتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر ہم سے نہ ہونے کی مانگ رہے ہیں تو ہونے کی بھی تو دینا. تو اگر نہ ہونے، دیکھیں بھائی صاحب، ان دونوں میں ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے. دیکھیں آرڈر آف آپریشن سمجھتے ہیں؟ میتھ جب آپ پڑھتے ہیں آرڈر آف آپریشن ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ کے پاس ایک ایکویژن آتا ہے کہ اس میں کئی ایک آپ نے ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے، اس میں ڈویژن ہوتا ہے، اس میں ایڈیشن ہوتا ہے، سبٹریکشن ہوتا ہے. آپ نے کس آرڈر سے چلنا ہوتا ہے؟ استدلال کا ایک آرڈر آف آپریشن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، آپ ہمیں صرف اتنا جواب دے دیں. آپ کے پاس دلیل ہے اس کے نہ ہونے کی یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. دلیل نہیں ہے، دلیل کو دے دیں. نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے نا، تو شروع سے کہہ دیتے نا، اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ پھر آپ
پھر آپ کی پوزیشن ہی باطل ہے. کیونکہ آپ اور الگ بات ہے بھائی میرے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے. جب ایک شخص میں جب کہتا ہوں نا میں جب کہتا ہوں کہ دیکھو میں جب کہتا ہوں عمران خان کے پاس کسی بینک میں 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے تو میرے پاس دلیل تو ہونا چاہیے نا. وہ تو سامنے والے سے میں تو مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم دکھاؤ کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. سوال کریں گے نا سر, اوکے اگر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو آپ میرے سے دلیل مانگیں گے کہ آپ دلیل دو 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے. اگر آپ مانتے کہ نہیں ہے میں آپ سے نہیں مانگوں گا. آپ نے پہلے اگر میرے سے پوچھا ہے, میں نے آپ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہے, آپ میرے سے مانگیں گے کہ دلیل, تو میں آپ سے پہلے نہیں کہوں گا سوال کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نہیں ہے. جب آپ کا پوزیشن ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس دلیل تو ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نا. یہ تو اسٹیبلش ہونا چاہیے. اگر آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے عمران خان ہو سکتا ہے اس کے پاس 10 لاکھ ہے, اس کے پاس 5 لاکھ ہے, اس کے پاس 1 کروڑ ہے, مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے وہ غریب آدمی ہے اس کے پاس پیسے بہت ہیں, پیسے نہیں ہیں, مجھے نہیں معلوم. اس کا اگر یہ ہو تو پھر فوراً میری باری آتی ہے. پھر فوراً کہ آپ بتائیں, آپ جو ادعا کریں کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں وہ بینک اکاؤنٹ دکھاؤں گا بھائی اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے. جب آپ کا پوزیشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے عمران خان کے پاس 1 آنا بھی نہیں ہے تو ہم آپ سے دلیل مطالبہ کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ بلکہ آپ سے مطالبہ کریں گے. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزو, ایتھیسٹ لوگوں کا سب سے ان کا المیہ یہی ہے, کیا کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. اور بھائی جب ان سے دلیل مطالبہ کرو تو آخر میں یہ ان کا اعتراف آتا ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے, نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو نہ ہونے کی دلیل, چپ کرو, خاموش, نہ ہونے کی, آپ نے ابھی خود کہہ دیا کہ آپ کے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, کہا ہی نہیں کہا آپ نے ابھی. تو پھر آپ کی پوزیشن غلط ہے نا. تو آپ یہ کہہ دو, اپنا پوزیشن چینج کرو, کہہ دو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, اپنا پوزیشن موڈیفائی کرو. اب میری باری آتی ہے. اچھا خاموش. تم نے اتنا وقت ضائع کیا نا, یہ بے ایمانی ہوتی ہے کسی سے گفتگو کرنے والے کہ اس کا 20 منٹ 30 منٹ. سیدھا بیٹھو, لیٹ کے نہ بیٹھو, سیدھا بیٹھو انسان کی طرح. سیدھا بیٹھا ہوں سر, بیٹھا ہوں. آپ لیٹ کے بیٹھے ہیں. یہ سر بیٹھا, اس طرح بیٹھو, ہاں اس طرح بیٹھو, جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھو. تو دیکھیں, سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اب پتہ چلا نا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ آئیں گے ان کا یہی ہوگا, شروع میں آئیں گے کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, دلیل مانگے وہ چت ہو جائیں گے, نہ ہونے کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ابھی میں اللہ کے وجود پہ دلیل لانے لگا ہوں. آپ کو منظور ہے کہ میں اللہ کے وجود پہ دلیل لاؤں؟ لا دوں. اس سے پہلے کہ میں دلیل لاؤں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کے پاس اللہ کے نہ ہونے پر, اللہ کے نہیں ہونے پر دلیل ہے؟ نہیں ہے. اعتراف کیا نا, صحیح عزیزوں, کے پاس بھی نہیں ہے, جس دن مل گئی اس دن. ٹھیک ہے بھائی, تو پھر آپ لوگوں کی پوزیشن ہی غلط ہے. تم یہ نہ کہو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, تم لوگ غلط کہہ رہے ہو, تم لوگ بکواس کر رہے ہو, تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا وجود نہیں. تم بولے ہمیں پتہ نہیں ہے, تم بولو کہ ہم جاہل ہیں, ہمارے پاس علم نہیں ہے, ایویڈنس ہمیں نہیں ملا ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. اوکے, اب سب لوگوں کو واضح ہو گیا بھائی, ان لوگوں کے جو خام باطل پوزیشن ہے کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں. ان کے ادعا کو چپ کرو پلیز, چپ کرو. آدھا گھنٹے کے بعد درد سر دے کے مجھے غصہ دلا کے اب کہہ رہا کہ وہ اللہ کے میرے پاس مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, نہ ہونے کی دلیل نہیں. اچھا اب سنو, اللہ کے ہونے کی دلیل دیکھیں. یہ دنیا میں مختلف لمحات گزرتے ہیں, ہے کہ نہیں گزرتا؟ اس دنیا میں کتنے ذرے ہیں, کتنے ایٹمز ہیں اس دنیا میں؟ ہوں گے, ابھی مجھے علم یاد نہیں ہے اس ٹائم پر. بہت زیادہ. اس دنیا میں ایٹمز کتنے ہیں, اس دنیا میں ایٹمز کتنے, اللہ اس کا نمبر جانتا ہے. وہ ایک نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں. اس ہر ایٹم پہ لمحے گزرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گزرتے ہیں نہیں گزرتے بھائی, ٹائم گزرتا ہے نہیں گزرتا. ابھی ہم کس سال میں 2023, پھر اگلا سال آ گیا 2024. ہم کیا 2023 میں 2022 آنے سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں. اگر 2022 نہ گزرے, ہم کیا 2023 میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. گزرا ہوا کل آئے گا, گزرا ہوا کل گزر جائے گا تو آ جائے گا نا. ابھی کون سا دن ہے؟ ہفتے والا دن ہے نا. جمعہ گزر گیا ہے تو ہفتے میں ہم ہیں. اگر جمعہ نہیں آیا ابھی ہم ہفتے میں ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہیں ہو سکتے. پچھلا والا لمحہ آئے گا تو اگلے والا لمحہ آئے گا نا. تو دنیا کے جتنے, یہ پوری جتنی دنیا ہے, آپ سورج کو دیکھتے ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہیں, کہکشانوں کو دیکھتے ہیں, گیلیکسیز, ملکی وے, یونیورس,
ملٹائیورس جو بھی کہیں ان پہ لمحے گزرتے ہیں، اور ہر ذرے پہ دیکھیں، وہ جو بھی ذرہ اٹھائے نا، یہ پینسل ہے، یہ پینسل ہے، اس پہ ذرے گزرتے ہیں، ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ، دوسرا تیسرا لمحہ. ابھی اس پینسل کا وجود ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے نا، ہے نا. یہ ایک لمحہ پہلے بھی تھا نا، جب آپ شروع میں ادھر آئے تھے، اس کا وجود تھا نا ادھر میں تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی آفس میں جائیں، ادھر 5 آدمی ہیں، آفس میں 5 آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ آفیسر سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دستخط چاہیے اس پہ، میرے درخواست وہ کرو، دستخط کرو. تو وہ اگر کہہ دے کہ میں اس وقت کروں گا دستخط اس پہ کہ مجھ سے جو پہلے والا آدمی بیٹھا ہے وہ دستخط کرے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا اس سے پہلے والے آدمی کے پاس میں اس وقت دستخط کروں گا کہ اس سے پہلے والا آدمی دستخط کرے گا، ٹھیک ہے نا. آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. اسی طرح 5 آدمی، اور 5واں آدمی دستخط کرے گا تو پھر واپس آئیں گے، ہر ایک سے دستخط لیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا بھائی. صحیح ہے جی. اگر وہاں پہ انفینٹ آدمی ہو، انفینٹ نمبرز کے آدمی ہو، اگر آپ جس افسر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ انفینٹ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جی. 4 فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے؟ 4 فائنائٹ ہے. فائنائٹ ہے. انفینٹ کا مطلب ہے کہ اس کا کبھی انتہا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت دستخط کروں گا کہ انفینٹ لوگ مجھ سے پہلے دستخط کریں. تو وہ دستخط کبھی آئے گا؟ اس کا دستخط کبھی ہو سکے گا اس پرچی پہ؟ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے. جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں نا، وہاں پہ سیکورٹی لائن ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے آپ سے پہلے. تو اگر آپ سے پہلے 10 آدمی ہیں تو آپ کی باری آئے گا یا نہیں آئے گا 10 آدمی کے بعد؟ آئے گا. اگر وہاں پہ 100 آدمی ہیں، آپ کی باری آئے گا 100 آدمی کے بعد یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اگر وہاں پہ 10,000 آدمی ہیں، ایک دن باری آئے گی یا نہیں آئے گی آپ کی 10,000 آدمی کے بعد؟ آئے گی. اگر وہاں پہ انفینٹ نمبر کے لوگ ہیں تو آپ کی باری کب آئے گی؟ پتہ نہیں، آئے گی. ہاں پتہ نہیں ہے لیکن آئے گی. آئے گی. انفینٹ ختم ہونے والی چیز ہے. اگر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو آئے گی نا، چاہے ویسے آئے گی. پوری زندگی. انفینٹ کا مطلب ہے یہ ختم نہیں ہوگی. اگر وہ ختم ہوتی ہے تو انفینٹ نہیں ہے. آپ کی باری اس وقت آئے گی کہ وہ فائنائٹ ہوں، وہ لمیٹڈ ہوں. اگر وہ بے انتہا ہے، اس کی نہایت ہی نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہی نہیں. آپ کی باری کب آئے گی بھائی؟ کبھی نہیں آئے گی. آپ 1 بلین نہیں، 1 ٹریلین نہیں، ٹریلین سال وہاں پہ انتظار کریں، آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. کیونکہ وہ فرض ہی یہی ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی لائن میں انفینٹ لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جی سمجھ آئی؟ یہ مانتے ہیں یہ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ اوکے، واضح ہے سر. تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. اگر آپ سے پریسیڈنگ جو لمحات ہیں، پریسیڈنگ جو یونٹس ہیں، اگر وہ انفینٹ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا. ابھی یہ پینسل ہے، یہ میرا رنگ ہے، یہ میں ہوں، یہ ستارے ہیں، یہ زمین یا آسمان ہے. ان سب پہ لمحے گزرتے ہیں. ان سے جو پریویس لمحے ہیں وہ تھے یا نہیں تھے بھائی؟ تھے. پریویس ٹائمز تھے. اب یہ پریویس ٹائم ہم سے جو پہلے والا پریویس ٹائم ہے، یہ انفینٹ ہے یا فائنائٹ ہے؟ جو ہم سے پریویس ٹائم ہے فائنائٹ ہے سر. فائنائٹ ہے. اس کا مطلب اس پورے جہاں ایک لمحہ آتا ہے کہ پورے جہان وہاں پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود آغاز نہیں ہوتا. تو یہ جہان جو ہے ایٹرنل نہیں ہے کہ ہمیشہ سے رہا ہے، نہیں. اس کا ایک نقطہ آغاز ہے، ایک نقطے سے یہ آغاز ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس سے پہلے اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا حادث ہے. حادث کا مطلب یہ دنیا نہیں تھا، کچھ بھی ٹائم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر آغاز ہوا اس دنیا کا. اس دنیا کو یہ خود اپنے آپ کو کوئی شخص نہیں بنا سکتا. کوئی شخص خود بخود ایسے ہی پاپ نہیں ہوتا عدم سے. اگر اس کمرے میں آپ ایک کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، لائٹ کا کوئی خود بخود لائٹ وہاں پہ نہیں آ جاتا کہ لائٹ ایسے ہی آ گئی بھائی.
وہاں پہ کوئی لیمپ کچھ ہونا چاہیے کہ اس نے لائٹ دی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ مثلا فرض کریں کہ اب یہ ٹیبل ہے, اس ٹیبل پہ میں نے کبھی کوئی پینسل نہیں رکھا, میں 1 سال کے بعد بھی آؤں گا نا, جس پر کوئی پینسل نہیں ہوگا, 1000 سال کے بعد بھی آؤں گا, کوئی شخص یہاں پہ پینسل رکھے گا تو پینسل ہوگا. اس دنیا کا وجود نہیں ہے, دنیا وجود میں آیا ہے. دنیا اس کا وہ بنانے والا خود اس دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا, خود اس دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ خود اس دنیا کی طرح اس پہ لمحات گزرتے ہوں تو وہ خود محتاج ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ خود محتاج ہوگا کسی بنانے والے کا, اور یہ سلسلہ انفینٹ تک چل جائے گا, اور انفینٹی ناممکن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس پہ لمحے نہیں گزرتے, اس پہ کوئی تغیر نہیں ہے, اور اس کی پاور کی کوئی لمیٹیشن نہیں, اور وہ کسی جسمانی شے کی طرح ہے ہی نہیں, کیونکہ سب جسمانی اجزاء جو ہیں, فزیکل بینگز جو ہیں, ان پہ لمحے گزرتے ہیں, ان پہ ٹائم گزرتا ہے. تو سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر. کہ جی یہ دنیا میں نے کہا نا آپ کو شروع میں کہ دنیا کے جتنے ذرے ہیں ان کے تعداد کے مطابق میرے پاس اللہ کے وجود پہ دلیل ہے. دنیا کا ہر ذرہ حادث ہے. ایٹم لے لیں, مالیکیول لے لیں, بڑی چیز لے لیں, چھوٹی چیز لے لیں, یہ زمین لے لیں, پانی لے لیں, کرۂ خاکی لے لیں, انسان لے لیں, جو بھی چیزیں, یہ سب حادث ہیں, اور ہر حادث کی ابتدا ہے, اور اس نے خود اپنے آپ کی ابتدا نہیں کیا, اور اس لیے اس جہان کا اس ہر چیز کا بنانے والا ہے. اوکے جی. اور یہ نہایت ہی واضح ہے کہ یہ دنیا ایسے خود بخود وجود میں نہیں آیا. دنیا خود بخود ایسے کوئی چیز خود بخود یہ پاپ ہوئی, یہ انفینٹ تک نہیں جا سکتا. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے, وہ نقطۂ آغاز اس کا بنانے والا ہے, کسی نے اس کو بنایا, وإلا یہ خود بخود وجود میں نہ آتا. اوکے جی چلیں سر, یہ تو آپ نے جو ہے پروف کر دیا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یہاں سے میں اپنا جو پچھلا پوائنٹ تھا میں اس سے آپ سے معذرت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس سے میں آپ کی بات مان گیا. پر سر ایک اب آپ نے یہ تو پروف کر دیا کہ ہے, اللہ ہے, بنانے والا کوئی ہے, مگر ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کے اندر اخلاقیات بھی دیکھے جاتے ہیں, اس مذہب کے اندر جو ہے سائنس بھی اس کی دیکھی جاتی ہے. تو اس مذہب کے اندر, اسلام کے اندر, جیسے میں آپ کو فور ایگزامپل بتا دیتا ہوں. صحیح البخاری آئی تھنک 3199 حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے, کہ پتہ نہیں کون تھے, انہوں نے پوچھا کہ سورج غروب کے ٹائم کہاں جاتا ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ سورج ہے وہ نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے, جبکہ سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جو سورج ہے وہ زمین کے گرد نہیں گھوم رہا, اور سارے پلینٹ سورج کے جو ہیں وہ گرد گھوم رہے ہیں, ارتھ جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اس کے اندر تو کہا گیا کہ سورج نیچے جا کے اللہ کو جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے. تو اس کے بارے ہم بخاری کو نہیں مانتے بھائی, ہم بخاری کو نہیں مانتے. آپ بخاری میں کیا لکھا ہے وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں, ہم شیعہ ہیں, وہ کسی جماعت ہمارے کے مولوی سے پوچھیں. دیکھیں دنیا کی ہر چیز کا سجدہ اس کے مطابق ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم, اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنے خالق کے سامنے. سورج بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جو مسیر معین کیا ہے, جو راستہ معین کیا ہے, اس سے اگر وہ بھٹک جائے سورج خود بخود نابود ہو جائے گا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں, یہ تو سائنس فزکس سب یہی کہتے ہیں. یہ یہاں پہ ان سب ایک بہت ہی ایکوریٹ حساب سے, بہت ہی دقیق حساب سے یہ کائنات اور یہ گیلیکسی اور ہمارا یونیورس یہ چل رہا ہے. اور اس میں سے کوئی بھی پلانٹ, چاہے سورج ہے کچھ بھی ہے, ان سب قوانین کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہر چیز کا سجدہ, ہر چیز کی تسبیح جو ہے اس کی اپنی حیثیت سے ہوتی ہے. سورج کی جو ہے اس کی تسبیح, اس کی عبادت کیسی ہے, ہمیں یہ دقیق انداز میں نہیں معلوم. اور ہمارے لیے کتاب بخاری کوئی حجت نہیں ہے کہ ہم کتاب بخاری کا جواب دے دیں. اوکے وہ ہم کتاب بخاری کو صحیح نہیں مانتے, ہم شیعہ ہیں, وہ جماعت مخالفین کی کتاب, آپ ان لوگوں سے پوچھیں. جی تھینک یو سو مچ سر, آپ نے یہ جو چیز ہے یہ کلیئر کر دی. اگر ایک سوال آپ اجازت دے دیں میں آپ سے. جی بسم اللہ. جی وائی ہیومن گیٹ کریٹڈ, جیسے اب ایک مولوی سے ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کو کس وجہ سے بنایا گیا, وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اسے بنوایا, اور یہ ایک ٹیسٹ ہے دنیا کے اندر کہ وہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے, اس کو آخرت میں اس چیز کا گناہ یا جو ہے ثواب ملے گا. تو سورۃ الکہف کے اندر حضرت خضر, جناب خضر نے جو ایک 8 سال کے بچے کو جان سے مار دیا,
تو جب پتہ چلا تو وہ وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو دکھ دے گا. یا آپ نے سنا ہوگا واقعہ قرآن کے اندر ہے. تو کیونکہ ہیومن جو ہے وہ تو فری ہینڈیڈ ہے. اللہ نے حضرت جناب خضر کو یہ حکم دے کر اس بچے کو مروا دیا کہ یہ بڑا ہو کے دکھ دے گا. لیکن ہیومن تو فری ہینڈیڈ ہے, تو وہ پتہ نہ دکھ دیتا کیونکہ وہ فری ہینڈیڈ ہے. وہ کوئی اللہ کو علم تو ہے, علم کا اللہ کے علم کا اس کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, مگر اللہ نے اس کو مروا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا ہو کے دکھ دے گا. اللہ کو کنفرمیشن نہیں تھی کیونکہ اللہ نے اس کو فری ہینڈیڈ کیا, وہ نہ بھی دکھ دیتا کیونکہ وہ فری ہینڈیڈ ہے. تو اس کے بارے میں آپ وضاحت کر دیں. دیکھیں اللہ کو تو سب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے فری ول کے ساتھ کیا کریں گے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ کا فری ول ہے, میرا فری ول ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے فری ول سے آج کا یہ پروگرام کر لوں گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ علم ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا فری ول نہیں ہے, آپ کو بخوبی. لیکن ہمارا علم محدود ہے کیونکہ ہم سب فیکٹرز کو نہیں جانتے, سب عوامل کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا, اکراہ نہیں کرتا, لیکن اس کو بخوبی پتہ ہے کہ میں حسن اللہ یاری اپنے فری ول سے مروا دینا. ابھی سن لیں, ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی اللہ تعالیٰ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں کل نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. حالانکہ یہ میرا فری ول ہے, لیکن اللہ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں میں جیسے مجھے ابھی فری ول سے مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ اپنی فری ول سے یہ آئس کریم اٹھا کے کھائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا فری ول نہیں ہے, یہ مجھے پتہ ہے یہ کر لے گا. تو فری ول اور اللہ کے علم میں, اختیار اور اللہ کے علم میں اس میں کوئی تناقض نہیں ہے, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا, میں نے آپ کو 5 روپے اگر دیے ہیں تو مجھے حق ہے وہ 5 روپے آپ سے لے لوں. اور بھائی حق ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اگر میں نے آپ کو گاڑی دیا, بھائی گاڑی آپ لے کے جاؤ, مجھے حق ہے اپنی گاڑی جب مرضی لے لوں, میری گاڑی ہے. اسی طرح اللہ نے جب مجھے زندگی دیا, اللہ میرا مقروض توڑی تھا. اللہ نے مجھے زندگی دی, اس کا وہ سن لے بھائی, سن لے. اللہ ابھی مجھے 10 سال کی زندگی دے دے, 50-100 سال زندگی دے, اس کی مرضی ہے. جب وہ لینا چاہے وہ لے لے, اس کا حق ہے. میرا کوئی بھی شخص اللہ کسی کا مقروض نہیں ہے. سب لوگ اللہ کے مدیون ہیں, اللہ کا احسان سب پر ہے, اللہ پر کسی کا احسان نہیں. تو اب اللہ کو جب پتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اب آگے بڑھ کر یہ گناہ کار ہو جائے گا, دیکھیں تو یہ تو بچے پہ احسان ہے. دیکھیں ابھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کے اولاد ہیں, وہ کہتے ہیں کاش ہمارا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے اولاد جو ہے اتنے وہ اپنے والدین کو ستاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. دیکھو منشیات, بھائی وہ پل کے نیچے اب ہوملیس ہو گیا, ٹھیک ہے نا, پل کے نیچے رہ رہا, وہاں پہ ہومو سیکشل ہو گیا, وہ لوگ اس کو ریپ کرتے ہیں, تو کوئی پراسٹیٹیوٹ بن گیا, آدمی مرد ہے پراسٹیٹیوٹ بن گیا, یا لڑکی پراسٹیٹیوٹ بن گئی. خاندان والے کیا کہتے ہیں, اللہ اس کو نہ دیتا ہی تو بہتر تھا, ٹھیک ہے نا. ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ خود ہیں مسئلہ. ابھی اگر آپ کہہ دیں کہ بہت سارے ایتھیسٹ ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں, اگر پتہ چل جائے کہ ان کو کینسر ہو گیا خودکشی کرتے ہیں. پتہ چل گیا کہ بھائی ان کو محبت میں ناکامی ہو جائے, کوئی لڑکی اس کو نہیں چاہتی, خودکشی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اگر پتہ ہے کہ یہ شخص, اس کے لیے بہتر ہی یہی ہے, یہ 8 سال کی عمر میں یہ دنیا سے چلا جائے, اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ 50 سال اس کو زندگی ملے, اس کے لیے بہتر ہے, وہ اللہ جانتا, میں نہیں جانتا, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 80 سال کی اس کی عمر ہو. ایک شخص ہے اس کے بہتر ہے کہ وہ مثلا 20 سال کی عمر, یہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو اس سے پہلے کہ وہ کافر بنے, اس سے پہلے کہ وہ قاتل بنے, اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں تباہی مچا دے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا دیتا ہے کسی بھی وجہ سے, کیونکہ اس کے والدین اچھے لوگ تھے. ایسے خاندان کے لیے ایسا برا بیٹا جو ہے ان کو ایسا سزا نہیں ملنا چاہیے, تو ان کو بعد میں ان کو نیک اولاد صالح اللہ تعالیٰ دے گا, اس کی جگہ بہتر بیٹے دیں گے. تو اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ اللہ کو سب اختیار ہے, یہ بالکل اس کے عدل و احسان کے مطابق ہے. جی تھینک یو سو مچ سر. پھر باقی میں اگلے ویک کر لوں گا کیونکہ پھر آپ کا ٹائم. اوکے تھینکس سر, خدا حافظ. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, دلیل مانگے تو کہتے ہیں تم دلیل لے کے آؤ. ٹھیک ہے, ہم دلیل لائیں گے, لیکن تم پہلے اس بات کا اعتراف کرو کہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. یہ سب انسانوں کو حق ہے, یہ پوچھ لیں بھئی اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل, یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے, وجود کی دلیل ہے, ٹھیک ہے نا. اور دنیا کا ہر چیز دیکھیں بھئی, یہ میرے انگوٹھی ہے بھئی, یہ انگوٹھی جو ہے نا, یہ کبھی یہ انگوٹھی دیکھیں بن گئی, یہ ان کے مائکروفون کی صحیح ہوگی, ان کو لے کے آتے ہیں. یہ خود بخود نہیں بن سکتی, یہ خود بخود یہ انگوٹھی جو ہے نا, یہ دیکھو یہ انگوٹھی ہے,
یہ خود بخود بن جائے. یہ انگوٹھی کیا چیز ہے بھائی؟ ایک پتے کے مقابلے میں، ایک پھول کے مقابلے میں، ایک جانور کے مقابلے میں. جانور وہ بھی جو سب سے خسیس ترین جانور، حقیر ترین جانور ہے نا. مثلا آپ کس کو لے لیں؟ چوہا ہے. چوہا کے پیٹ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، چوہا کے پیٹ میں، چوہا کے معدے میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کتنے، چوہا خود کیا چیز ہے؟ حقیر. اس کے پیٹ میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اگر آپ اس کو کھول دیں نا، یہ پتہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا جو سب سے بڑا کمپلیکیٹڈ اور ایڈوانسڈ ہیومن ٹیکنالوجی وہ کیا ہے؟ اسپیس شپ ہے. اسپیس شپ میں اتنا اس میں ڈیزائن لگتا ہے، اس میں اتنی انجینئرنگ ہوتی ہے، اور اس میں مختلف ڈسپلنس کے اتنے ایڈوانسڈ ایکسپرٹس اس میں کام کرتے ہیں کہ اسپیس شپ جیسا ابھی تک انسان نے کوئی چیز نہیں بنایا. چوہے کے پیٹ میں جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اسپیس شپ کے مقابلے میں ہزار ملینز مرتبہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. اللہ جانتا ہے. اور یہ اگر اسپیس شپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ انگوٹھی خود بخود نہیں بن سکتی. انگوٹھی خود بخود بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں بن سکتی. تو وہ چوہے کے پیٹ میں وہ جو امیبیا ہے، جو بیکٹیریا ہے، ہم اور آپ ہیں، یہ دنیا ہے، یہ کیسے خود بخود یہ جو ہے بن گیا.